بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنی صفیں سیدھی کرو، پھر تم میں کوئی امامت کرے تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو تم چپ رہو، یعنی کہ خاموش رہو۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل، تنہائی میں سوچ، اور محفل یعنی کہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان، اور راستے میں اپنی نگاہ کو۔ سوال: اگر سر میں خشکی ہے تو میتھی دانے کو پانی میں بھگو کر اس کو سر میں لگانے کے سر کے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر کی تہہ میں اتنا سونا موجود ہے کہ اگر یہ زندہ انسانوں کو بانٹا جائے تو ہر انسان کے حصے میں 4 کلو سونا آ سکتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا، کیونکہ اسے تکبر، غرور و گھمنڈ کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ ذہین لوگوں کی، مائنڈیڈ لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے ناخنوں کو چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی یعنی کہ سفید داغ کی بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ 4 چیزیں جسم کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا، نمبر 2 جسم سے خون نکلنا، نمبر 3 غسل خانے میں زیادہ دیر تک رہنا، اور نمبر 4 سورج ڈھلنے کے بعد فوراً سو جانا۔ ناظرین، بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے لیے اچھے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑنا، کالا پڑنا جلدی عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو دماغی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو: غصہ، زبان اور نفس۔ 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھو: ایمان، سچائی اور نیکی۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: نصیحت، احسان اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: اسلام، ملک اور حق۔ 3 چیزوں کا احترام کرو: استاد، والدین اور قانون۔ ناظرین، ٹانگوں میں درد کا ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہوتی ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگنا گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ زیادہ ناراض رہنے اور ذہنی دباؤ سے چڑچڑے پن کی بیماری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا کسی عورت کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا، جگہ چھوڑ دینا، یہ اچھے اخلاق اور اچھی تربیت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے۔
جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے والے افراد کے بال روکھے اور بے رونق ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے وہ بیگن کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ پیارے دوستو، اگر کھانے سے پہلے کوئی بھی ایک پھل کھاؤ گے تو زندگی بھر بدن میں کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی۔ گائے کا دودھ چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم کو صحت مند بناتا ہے۔ نیلے رنگ کو پسند کرنے والے لوگ گہرے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنا بڑا خیال کرتے ہیں اور اپنے لباس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ قابو میں رکھنا: عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، اور جب کسی کے گھر جاؤ تو یاد رکھو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ پیارے دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کھانسی سے نکلنے والے جراثیم 2 میٹر تک سفر کرتے ہیں؟ مچھلی کا تیل نظر کو تیز کرتا ہے اور یہ بالوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ پیاسے جاندار کو پانی پلاؤ، انشاءاللہ مرادیں پوری ہوں گی۔ تکیے کے بغیر سو جانے سے کمر کا درد کم ہوگا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک نہ لگے اور بھوک لگنے پر کھانے کا بھی دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کیا کرو، بھوک لگنے لگ جائے گی۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر پیٹ کی چربی کو چند دن میں پگھلانا ہے تو پانی میں سنترے کے بیج ڈال کر پی لو۔ بدن کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے روزانہ 5 دانے انجیر کے کھایا کرو۔ کہا جاتا ہے کہ خواب میں غمی کا آنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی مانی جاتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو کہ یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کبھی بھی مت کریں: نمبر 1، کسی کو غم نہ دیں، اور نمبر 2، اپنا غصہ کبھی بھی دوسروں پر نہ نکالیں۔ پیارے دوستو، لمبے بخار کا ہو جانا اللہ پاک کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ مانگنے والے کو تو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور بڑے ادب کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ دو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبول ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لو کہ یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر بائیں بازو میں درد ہو تو دل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ چہرے کا موٹا ہو جانا، جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی مانی جاتی ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی رکھی جاتی ہے، تبھی جا کر بڑی بنیاد، بڑی عمارت بنتی ہے۔ کمی اور غلطیاں سبھی میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف
دوسروں کی ہی آتی ہیں۔ پیارے دوستو، زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی کھانے سے ہی ٹھیک ہوتے ہیں۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے لفظوں کے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا تو چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ پاک کے خوف اور اس کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح اگر حالات سخت ہو جائیں تو پریشان نہ ہو، جان لو کہ انشاءاللہ اب آسانی آنے والی ہے۔ اگر نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو یہ مثانہ اور معدے میں گرمی ہونے کی پکی نشانی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے شکر گزار رہو جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلد ہی گلاب کے پھولوں کی بارش بھی کی جائے گی۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہی تو ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اللہ سے خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، میرے بیٹے زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی سے گزارو، نفس کے ساتھ غلبے سے گزارو، مخلوق کے ساتھ انصاف سے گزارو، اور بزرگوں کے ساتھ خدمت سے گزارو، بچوں کے ساتھ شفقت سے گزارو، فقیر کے ساتھ سخاوت سے گزارو، دوستوں کے ساتھ خیر خواہی سے گزارو، دشمنوں کے ساتھ حوصلوں سے گزارو، جاہلوں کے ساتھ خاموشی سے گزارو، اور عالموں کے ساتھ نیاز مندی سے گزارو۔ اللہ تعالی ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔